بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک عمل اور وظیفہ اس مہینے کے متعلق آپ کے پیش نظر کرنا ہے، آپ کے گوش و گوار کرنا ہے، اور اس وظیفے کے فضائل یہ ہیں کہ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالی آئندہ سال انشاءاللہ آپ کو عمرہ اور حج کی سعادت سے نوازیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اس عمل کو اسی طریقے پہ اور اسی ماہ مقدس میں پڑھنا ہے، ماہ ذی الحج کے اندر کرنا ہے۔ چونکہ ماہ ذی الحج کے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں اور ان جو بقایا دن ہیں 20 سے 21 دن کے اندر یہ عمل اور یہ وظیفہ لازمی طور پر کریں اور اس کو لازمی پڑھتے رہیں، اس نیت، اس ارادے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالی اپنے حکم سے، اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے، اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے ضرور ہمیں اپنے گھر کی زیارت اور اپنے محبوب کے در کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ جس یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے یقین اور آپ کے گمان کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری یہی چاہت اور خواہش رہتی ہے کہ ہم فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر لیں اور اللہ کے رسول محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی زیارت کریں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں یہ تڑپ نہ ہو، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جس میں ایک دل کے اندر بھی ایمان کا ذرہ موجود ہے، اس کے دل میں یہ خواہش بار بار آتی ہے، اس کے دل میں یہ تڑپ بار بار آتی ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت مجھے بار بار نصیب ہو اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے در کی حاضری بار بار نصیب ہو۔ اللہ کے گھر کی حاضری، محبوب کے در کی حاضری نصیب اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے۔ آپ اس عمل کو اور اس وظیفے کو اس ماہ ذی الحج کے آخری جو 15 دن ہیں ان دنوں کے اندر اس وظیفے اور عمل کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، روٹین کے ساتھ کوئی ترتیب بنا لیں یا پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا زندگی کا اس کو ورد بنا لیں۔ یہ 15 دن آپ کی زبان کے اوپر یہ عمل ہونا چاہیے۔ عمل مختصر اور پر اثر ہے، اور وہ عمل کیا ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، انہی الفاظ کو فجر کی نماز کے ساتھ، ظہر کی نماز کے ساتھ، عصر کی نماز کے ساتھ، مغرب کی نماز کے ساتھ اور عشاء کی نماز کے ساتھ، یعنی نماز ادا کرنے کے بعد یہ پڑھ لیں۔ وہ وظیفہ دوبارہ سن لیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالی ہماری حاضری، وہاں پہ حاضری کے لیے اللہ تعالیٰ کسی وسائل کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی رقم یا پیسوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک کن ہونا ہے اور کام بن جانا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس عمل کو آپ لازمی کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ اس کی 2 ترتیب ہیں۔ پہلی ترتیب یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ اس کو ایک تسبیح پڑھیں، یا پھر یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ اتنا پڑھیں کہ اس کی تعداد 1000 سے زیادہ ہو جائے۔ پڑھتے وقت یہی آپ کے دل اور دماغ میں خواہش ہونی چاہیے، یہی ارادہ کہ یا اللہ اگلے سال، اگلے ماہ اور اس آنے والے سال کے اندر مجھے اپنے گھر کی حاضری اور اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ انشاءاللہ تعالی یہ تجربہ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں گے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے در کی حاضری بھی اللہ پاک ضرور نصیب فرمائیں گے۔ وہ وظیفہ دوبارہ سن لیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو ماہ ذی الحج، یہ جو قربانی کا مہینہ، حج کا مہینہ چل رہا ہے، اس ماہ مقدس کی 15 تاریخ کے بعد اس کو شروع کر دیں
اور اس کو کثرت کے ساتھ کہیں بھی آئیں جائیں، سفر میں ہیں، گھر میں ہیں، دکان پہ، فیکٹری پہ ہیں، آتے جاتے ہوئے اس کو پڑھتے رہیں، یا اس طرح سے اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر اس کو ہر فرض نماز کے بعد ایک تسبیح لازمی طور پہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اس نیک ارادے کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ والسلام علیکم۔